الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الخلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم حضرات، آج ہمارے سامنے جو حدیث ہے وہ دعا سے ریلیٹڈ ہے۔ جب بھی ہم دعا کرتے ہیں اس احساس کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ کہ اللہ میری دعا کو سن رہے ہیں اور میری دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو رہی ہے، اسی لیے مجھے دعا کرنے کا حکم ہے، میں دعا کروں گا، اللہ قبول کرے گا ضرور، اس یقین کے ساتھ آدمی دعا کرے۔ حدیث کے الفاظ ہیں: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ وابی سعید رضی اللہ عنہ انہما شہدا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال۔ دو صحابہ ہیں جو اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بول رہے تھے، یہ دو صحابہ ابو ہریرہ اور ابو سعید، یہ دونوں کے دونوں موجود تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا قال العبد لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جب میں اور آپ یہ دعا پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، قال یقول اللہ عز وجل صدق عبدی صدق عبدی لا الہ الا انا وانا اکبر۔ بندہ جب یہ دعا کرتا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کے علاوہ کوئی شریک لائق عبادت نہیں، اللہ بڑا ہے، تو اللہ سب سے بڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ جواب میں کہتے ہیں صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، میرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، وَأَنَا أَكْبَرُ، میں سب سے بڑا ہوں، اللہ تعالیٰ جواب میں کہتے ہیں۔ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، جب بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اللہ صرف اکیلا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، لا الہ الا انا وحدی، میرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، میں اکیلا ہوں۔ وَإِذَا قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اور جب بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، شریک نہیں، ساجھیدار نہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صدق عبدی لا الہ الا انا، میرے بندے نے سچ کہا، میرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور نہ ہی میرا کوئی شریک ہے۔ وَإِذَا قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، یہ ایسے الفاظ ہیں، آپ اٹھتے بیٹھتے اپنے گھر میں بار بار کہہ سکتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، آپ یہ دعائیں بار بار پڑھ سکتے ہیں، اللہ آپ کا جواب دیتے ہیں۔ اور جب بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، اسی کے لیے سلطنت ہے، اسی کے لیے تعریف ہے، قال صدق عبدی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے سچ کہا، لا الہ الا انا لی الملک ولہ الحمد، میرے لیے ساری سلطنت ہے اور میرے لیے تعریف ہے۔ وَإِذَا قَالَ، اور جب بندہ یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، ولا حول، نہ گناہوں سے بچنے کی طاقت ہے، ولا قوہ، نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے، الا باللہ، مگر اللہ کی توفیق سے۔ اللہ توفیق دے گا تو میں نیکی کروں گا، اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو میں گناہوں سے بچ سکوں گا، ورنہ گناہوں سے بچنا مشکل ہے، الا باللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ جب بندہ یہ کہتا ہے قال صدق عبدی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے سچ کہا، لا الہ الا انا ولا حول ولا قوت الا بی، تم میں نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے، نہ گناہوں سے بچنے کی طاقت ہے، سوائے میرے ذریعے سے، میں کسی کو توفیق دوں تب یہ ہو سکتا ہے۔ وَكَانَ يَقُولُ مَنْ قَالَهَا فِي مَرَضِهِ، اگر کوئی آدمی ان کلمات کو اپنے مرض الموت میں پڑھے گا، سکرات کی حالت میں پڑھے گا، تو کیا ہوگا؟ ثم مات، اسی بیماری میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے،
لم تطعمہ النار، اسے جہنم کی آگ نہیں جلائے گی انشاءاللہ۔ جو آدمی اسے بار بار پڑھے گا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ، لا الہ الا اللہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، آدمی بار بار ان کلمات کو پڑھے گا تو انشاءاللہ جہنم کی آگ اسے نہیں جلائے گی۔ اخرجہ الترمذی و ابن ماجہ، دونوں کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ ہمارا آخری وقت ایسا ہے کہ ہمیں کلمہ نصیب، آدمی دنیا سے جاتے ہوئے آخری بات اس کی ہو کہ اس کی زبان سے کلمہ نکلے۔ آج کل کا زمانہ تو ایسا ہے، آخری وقت میں آئی سی یو میں ڈال دیتے ہیں، آئی سی یو میں کب روح نکلتی ہے، کب جان جاتی ہے کسی کو نہیں پتہ، کسی کو آنے بھی نہیں دیتے ہیں، کوئی جاتا بھی نہیں ہے، آخر میں کوئی کلمے کی تلقین کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے جب اچھے ہیں تو کلمہ پڑھتے رہیں، یہ الفاظ پڑھتے رہیں تاکہ اس وقت بھی ہمارے زبان سے یہ کلمات نکلے، زندگی بھر نہیں پڑھیں اور پھر اس وقت اگر ایسا ہو تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اسی لیے اللہ کے نبی سے فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس کی زبان پر آخری کلمات لا الہ الا اللہ ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا، اللہ تعالیٰ جہنم سے اسے نجات دے دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک دنیا میں رکھے صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، جب دنیا سے اٹھا لے تو کلمے پر اٹھا لے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔